اہل مدینہ کا جو قبلہ ہے وہ مشرق اور مغرب کے، کیونکہ مدینہ منورہ سے خانہ کعبہ جو پڑتا ہے وہ جنوب میں پڑتا ہے اور شمال میں ملک شام پڑتا ہے۔ تو یہ حکم ساری دنیا کے لیے نہیں ہے، بلکہ کس کے لیے ہے؟ یہ اہل مدینہ، یہ جو اس سمت میں، یہ جو مشرق میں اہل مدینہ کے جو مشرق ہے، مشرق میں یہ علاقے ہیں ایران، خراسان وغیرہ، اور مغرب میں مغربی مغاربہ، اندلس وغیرہ کے علاقے، یہ کدھر ہیں؟ سب مغرب۔ تو اس حدیث پاک سے ایک مسئلہ معلوم ہو گیا، وہ مسئلہ یہ معلوم ہو گیا، اصول قاعدہ، کہ قرآن و حدیث کے اندر بعض احکام ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی خاص مقام یا خاص جگہ کے لیے، سب کے لیے۔ وعن طلق بن علي قال خرجنا وفدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا فاستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه لنا في إداوة وأمرنا فقال أخرجوا فقال أخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاغسلوا بيعتكم وانزحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا قلنا أن البلد بعيد والحر شديد والماء ينشر فقال مدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا رواه النسائي۔ یہ حضرت طلق ابن علی فرماتے ہیں کہ ہم وفد کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی کی شکل میں وفد کہتے ہیں جماعت کی شکل میں کہنے کے لیے آئے تھے یہ لوگ، یہ آئے تھے ایمان لانے کے لیے، کیا لانے کے لیے؟ اس میں حضرت طلق ابن علی، اب انہوں نے آ کر کیا کیا؟ ہم نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ کون سی بیعت ہے؟ بیعت اسلام، یعنی ہم کیا لائے؟ بیعت کی، اور ہم نے آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی۔ اب جب چلنے کا نمبر آیا نا تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ ہمارے ملک میں ایک ہمارا گرجا گھر ہے، بیعتوں کے معنی، کیونکہ یہ لوگ عیسائی تھے، وہاں ایک گرجا گھر بنا ہوا تھا ان پر، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک ہمارا کیا ہے؟ بیعہ ہے۔ بیعہ کے معنی، ہاں، ہم اس کا کیا کریں؟ تو آپ پھر یوں کہا کہ فَاسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْ فَضْلِ طَهُورِهِ، استوہب سین تا طلب کے لیے ہے، تو ہم نے آپ سے آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی مانگا کہ ہمیں بچا ہوا وضو کا کیا دے دیجیے اپنی، فدعا بماء، تو آپ نے پانی منگایا، فتوضا، اور کیا کیا بھائی؟ وضو، وتمضمض، اور کیا کی بھی؟ کلی، ثم صبہ لنا فی اجابۃ، اور کلی کر کے آپ نے وہ پانی ہمارے چھاگل میں ڈال دیا۔ صبہ صبح کے معنی بھرنا، بہانا، نہیں، ہمارے چھاگل میں کیا کر دیا؟ اسے ڈال دیا۔ وَأَمَرَنَا، اور ہمیں حکم یہ دیا کیا؟ اخرجو، کہ بھائی اب تم جاؤ۔ یہ کئی دن رک گئے تھے، دین کی تعلیم انہیں مل گئی، نمازیں وغیرہ انہوں نے سیکھ لی، اب کہا تم جاؤ اور اپنے علاقے میں جا کر کام کرو، لوگوں کو دین سکھاؤ۔ فَإِذَا أَتَيْتُمْ أَرْضَكُمْ، اور جب تم اپنے ملک میں جانا، فَاكْسِرُوا بِيَعْتَكُمْ، تو اپنے جو وہ ہے گرجا گھر اسے توڑ دینا۔ کسرہ یکسرو کے معنی کہیں کیا آتے ہیں؟ توڑنے کے۔ فَاكْسِرُوا، تو کیا کر دینا؟ اپنے گرجا گھر کو توڑ ڈالنا۔ توڑنے سے کیا مراد ہے یہاں؟
ارے سمجھے توڑنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کا محراب جو ہے اسے بدل دینا. اب تک تو کدھر تھی وہ محراب اس کی گرجا گھر کی؟ مشرق کی طرف. اب کدھر کر دینا اس کو ہے مغرب کی طرف نہیں، خانہ کعبہ کی طرف. ادھر ہاں اب تک تو وہ کدھر تھی؟ مشرق کی طرف. یہ کدھر کر دینا؟ پھر کیا کرا آپ نے؟ کیا اور کیا کرنا؟ کہاں چلا گیا؟ ہاں منزہو مکانہا بہذا الماء، اور وہاں چھڑک دینا یہ پانی. کہنے کے لیے؟ ارے برکت کے لیے. یہ جو پانی میں نے تمہیں دیا ہے یہ چھڑک دینا کس کے لیے؟ برکت کے لیے. واتخذوها مسجدا، اور اسے کیا بنا لینا؟ کیونکہ اب محراب بدل جائے گی، ادھر کو ہو جائے گی ادھر. ہم نے کہا کہ ہمارا ملک دور ہے اور گرمی سخت ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہم جب جائیں گے تو یہ پانی کیا ہو جائے گا بھائی؟ خشک. والماء ينشف، اور پانی کیا ہو جائے گا؟ خشک. تو آپ نے فرمایا بدوہ من الماء، اس میں اور پانی ملا لینا. مد یمد کے معنی بڑھانا، دراز کرنا. اس میں اور پانی کیا کر لینا؟ نیا پانی ملاتے رہنا، نیا پانی ملاتے رہنا. تو اب اس سے یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ نیا پانی ملائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ پانی جو ہوگا نیا وہ زیادہ ہو جائے گا، برکت کم ہو جائے گی. پھر آپ نے فرمایا نہیں، لا یزیدہ الا طیبا، وہ نیا پانی اس کے اندر پاکیزگی ہی زیادہ کرے گا. یعنی جتنا نیا پانی ملاؤ گے اس سے برکت کم نہیں ہوگی بلکہ برکت بڑھے. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد في الدور وأن ينظف ويطيب. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا حکم دیا ہے محلوں میں. لفظ آیا ہے دور، یہ دار کی جمع ہے. دار کے معنی محلہ. آپ نے حکم دیا کہ محلوں میں کیا بناؤ بھائی؟ مسجد. جب محلے میں مسجد ہوگی تو نماز پڑھنے میں آسانی ہوگی لوگوں کی. آئی جائے گا جی میں کہ بھائی کیا پڑھو چلو، اور اس کی برکتیں بھی ہوں. اور دوسرا حکم آپ نے یہ دیا کہ ان ننظفا، مسجدوں کو کیا رکھا جائے؟ صاف ستھرا رکھا جائے. مجبور کا صیغہ ہے یہ، گندا نہ رکھا جائے. کیسا رکھا جائے؟ صاف. ایک ہے صاف رکھنا اور ایک ہے مسجدوں کے اندر نقش و نگار. نقش و نگار کا حکم نہیں دیا، اس کا حکم دیا صفائی. اور تیسرا حکم یہ دیا کہ ان طیبہ، یہ کیا کرنا بھائی؟ اسے خوشبودار رکھنا. مسجدوں کو کیسا کرنا؟ خوشبو میں بسانا. اب اس کا رواج نہیں ہے آج امت میں مسجدوں کو کیا کرنے کا؟ معطر کرنے. کہیں نہیں کہیں، بلکہ کہنے کا رواج ہے بدبودار کرنے کا. گیٹ پر بنائیں گے استنجا خانہ. امت پر جاؤں. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. رواه. یہ لتزخرفنها بھی پڑھ سکتے ہیں اور فنہا. اگر فنہا پڑھیں گے فا کے فتح کے ساتھ تو کیا ہوگا؟ یہ واحد ہوگی. اور ضمے کے ساتھ پڑھیں گے تو سمجھے آساب کہاں ہے؟ بتشیید المساجد. شید یشید تشیید، تشدید نہیں ہے. کیا ہے؟ تشیید کے دو معنی ہیں. ایک معنی مضبوط بنانا اور دوسرے معنی ہے بلند کرنا. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مسجدوں کو بلند و بالا بنانے کا حکم نہیں. چار 5 منزلیں بنتی چلی جا رہی مسجد. مجھے مسجدوں کو کیسا بنانے کا حکم نہیں دیا گیا؟
اونچی اونچی مسجدیں بنانے کا حکم؟ یہ بعد کی پیداوار ہے جو اونچی اونچی مسجدیں، ورنہ پرانی جتنی بھی مسجد دیکھیے گا ایک منزل ملے گی. دلی کی جامع مسجد دیکھ لو کتنے منزل ہے، مراد آباد کی جامع مسجد دیکھو کتنی منزل ہے، جتنی پرانی مسجدیں ہیں سب کتنے منزل ہیں. اور اب تو کچھ پتہ ہی نہیں، دیکھو 2 منزل ہی کھڑے. تو مجھے مسجدوں کو بلند و بالا بنانے کا حکم، کشادہ تو بنے کھلی ہوئی لیکن بلند و بالا ایک مطلب تو. دوسرا مطلب یہ ہے کہ مجھے مسجدوں کو مضبوط بنانے کا حکم نہیں دیا گیا کہ بہت مضبوط بنایا جائے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں مسجد کیسی تھی؟ پتھر اور گارے کی بنی. اوپر جو چھپڑ تھا وہ کس کا تھا؟ کھجور کے پتوں کا. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی ایسی نہیں مسجد. حضرت عمر کے زمانے میں توسیع تو ہوئی مسجد میں لیکن وہی ایسی. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مسجد کی جو دیواریں بنائیں وہ منقش، نقش و نگار والے منقش پتھروں کی، اور چھت ساگون کی لکڑی کی بنی. بھئی ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں لوگوں کے جو گھر تھے وہ کیا بن گئے تھے؟ بڑے خوبصورت. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا گھر لوگوں کے گھروں سے کیسا نظر آئے؟ حقیر. اس لیے انہوں نے مسجد کو کیا بنایا؟ تو بعد والوں کے لیے اجازت ہو گئی، ورنہ اجازت بھی. علماء نے لکھا ہے کہ مسجدوں کو مضبوط تو بنایا جائے لیکن اس میں زیادہ نقش و نگار نہ کی. تو وہ کہتے ہیں نا کیا زیب و زینت، نقش و نگار مضبوط تو ہو لیکن کیا نہ ہو. اتنے نقش و نگار کے آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کھڑا ہو تو اس کا دھیان اللہ کی طرف نہیں بلکہ کس کی طرف رہے؟ پہلے یہ چیز بریلویوں کی مسجدوں میں تھی، اب تو دیوبندیوں کی مسجدیں بھی اس سے خالی. دیکھیے گا آپ، مجھے حکم نہیں دیا گیا مسجدوں کو بلند و بالا بنانے کا، یا مجھے حکم نہیں دیا گیا مسجدوں کو مضبوط سے مراد کیا ہے؟ وہی منقش نقش و نگار مطلب. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے راوی ہیں وہ حدیث کا مطلب بیان کر رہے ہیں کہ تم ضرور بھی ضرور مسجدوں کو ایسے ہی مزین کرو گے جیسے کہ کون کیا کرتے ہیں؟ یہود و نصارہ اپنی عبادت گاہوں کو کیا کرتے ہیں؟ مزین. نہیں سمجھ میں آئی؟ تو زخرفہ یزخرفو کے معنی کہیں کہ آتے ہیں مزین کرنا، نقش و نگار. تو مسجدوں میں ایسے نقش و نگار بناؤ گے جیسے کہ کون بناتے ہیں نقش و نگار؟ تو نقش و نگار نہیں ہونے تھے کہ مسجد میں آدمی نماز پڑھنے کے لیے پہنچے تو اس کا ذہن کدھر لگا رہے؟ بھائی نقش و نگار. ارے سو رہا ہے، ہٹ دو ہٹ دو. چلو. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعه ان يتباهى الناس في المساجد. تباہا، یہ تباہا کے معنی آتے ہیں مولانا فخر کرنا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدوں کے بارے میں فخر کریں، ہے نا، کہ ہماری مسجد اونچی، ہماری مسجد اس سے بھی اچھی. کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کے اوپر فخر. یہ کس کی نشانیوں میں سے؟ چنانچہ وہی دور آ گیا ہے نا. تو بھائی فلانی مسجد کہ وہ اس سے اچھی، کہ ہم اس سے اچھی بنائیں گے. انہوں نے ایسا بنایا تو ہم کتنی، انہوں نے 6 ایسی لگائی، ہم 8 لگائیں گے. یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ لوگ کیا کریں گے؟ ایک دوسرے پر فخر. کس میں؟
حالانکہ مسجد فخر کرنے کی جگہ نہیں، عبادت کی جگہ ہے۔ مسجد ایسی ہونی چاہیے جہاں جا کر اللہ یاد آئے، نہ کہ کون یاد آئے وہاں پر نقشو۔ لیکن اب ایسا ہے نہیں مولانا، مسجدیں جو ہیں تم پرانی مسجدوں میں جاؤ کبھی ایک الگ سکون ملے گا اس میں، اور نئی مسجدیں قالین بھی لگی ہوئی، ٹائل بھی لگے ہوئے، پتھر بھی ایک سے ایک قیمتی لگے ہوئے ہیں، لیکن کیا نہیں ہے وہاں پر؟ سکون سا نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ نہ گرمی میں سکون ہے، نہ سردی میں سکون ہے۔ ابھی دلی میں جمعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا میرا، کہاں کو ہے، پرانی مسجد ہے ایک بہت، ایک اسکول کے پیچھے کو آ رہی ہے، نظام الدین میں ہے، دنیا کا مسئلہ تھا کہیں ملنے کا، پتہ چلا وہاں مل جائے گا۔ انہوں نے پرانی مسجد ہے، جا کے بیٹھے تھے، عجیب سکون، کوئی نقش نگار نہیں، کچھ نہیں، اور بڑا سکون سا۔ اور اب مسجدیں تمام خالی ہیں، یہ وہ اللہ فلاں پتہ نہیں کیا کیا، بس آدمی کی آنکھیں چکا چوند ہو جائیں تو تمام بجلی جل رہی، لائٹیں جل رہی۔ وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اب جو کچھ رہا تھا وہ دارالعلوم کی مسجد میں سب ختم کر دیا، تو ہر ایک کہ دارالعلوم کی مسجد ہے۔ وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرضت علي أجور أمتي حتى القضاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها، رواه الترمذي وأبو داود۔ یہی حضرت انس سے مروی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے میری امت کا کیا پیش کیا گیا بھائی؟ ثواب کے اعمال، میرے سامنے میری امت کے اچھے اعمال پیش کیے گئے، حتی القضاۃ، یہاں تک کہ کیا پیش کیا گیا، وہ تنکا بھی، جو آدمی مسجد سے نکال کر باہر ڈال، یہ بھی کس کا کام ہے؟ ثواب۔ مسجد میں ایک تنکا پڑا، آپ نے اسے اٹھایا کہاں ڈال دیا، یہ بھی کیا ہے؟ نیک۔ میرے سامنے میری امت کے نیک اعمال پیش کیے، وجوب امتی کا کیا ترجمہ؟ نیک اعمال پیش کیے، یہاں تک کہ وہ تنکا بھی قضاءۃ کے معنی کہے کیا آتے ہیں؟ تنکے، کہ جس کو انسان مسجد سے باہر نکال دیتا ہے، کیا کر کے؟ جھاڑو لگا یا ویسے نکال دیتے، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اور میرے سامنے میری امت کے گناہ پیش کیے گئے، تو میں نے اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ قرآن کی کوئی سورت یا قرآن کی کوئی آیت کسی کو یاد ہو، کسی آدمی کو کیا ہو؟ یاد ہو، پھر وہ اس کو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ قرآن کی کوئی سورت کسی کو یاد ہو یا آیت، پھر وہ اسے کیا ہو جائے؟ آیت ترجمہ۔ وعن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشر المشائين في الظلم إلى المسجد بالنور التام يوم القيامة، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن سهل بن سعد وأنس۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بریدہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندھیرے میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو بشارت دے دیجئے قیامت کے دن کس کی؟ مکمل نور۔ اندھیرے میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن خوشخبری دے دیجئے کس کی؟ نور تام۔ یہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ انتہائی بارش کا زمانہ اور اندھیرا ہو گیا، جب بارش ہوتی ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، مسجد النبوی میں کوئی نہیں آیا۔ آپ جب نماز پڑھانے کے لیے آئے، دیکھا ایک صحابی بیٹھے، اور ان کا نام میرے ذہن سے اتر گیا، کیا نام ہے ان صحابی کا؟ بھائی تم کیوں آئے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ سوچا کہ آج کوئی آئے گا نہیں، لہٰذا چلو مسجد چلتا ہوں اور کیا ہو جائے گی جماعت۔ تو آپ نے جب یہ ارشاد پڑھا کہ تاریکیوں کے اندر مسجد کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن نور تام کی، یہ روایت جو ہے مولانا ابن ماجہ کی ہے،
तिरमिज़ी अबू दाऊद की तो है, इब्न माजा ने भी से रिवायत किया हज़रत सहल इब्न साद से और हज़रत وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالايمان فان الله يقول انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي. یہ تعاہد یہ سمجھنے کا لفظ ہے، اصل میں پورے حدیث کا دار و مدار اس لفظ پر ہی ہے. تعاہد یتعاہد، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے نگرانی کرنا. اور نگرانی کون کرے گا؟ جو خدمت کرے. اس کا ترجمہ نگرانی کرنے سے بھی ہوتا ہے اور خدمت کرنے سے بھی ہوتا ہے. اور دوسرا ترجمہ ہوتا ہے اس کا آباد کرنا. اب کیا ترجمہ ہوگا حدیث کا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی آدمی کو مسجد کی خدمت کرتے ہوئے دیکھو تو اس کے لیے ایمان کی گواہی دو کہ اس کے دل میں کیا ہے. یعنی مسجد کی خدمت میں لگا ہوا، کبھی مسجد میں کیا لگا رہا ہے؟ جھاڑو. کبھی صفوں کی کیا کر رہا ہے؟ صفائی. دیکھ رہا ہے کہ بھائی مسجد کا پنکھا خراب ہو گیا کہ بھائی تو پنکھے کو صحیح کرا دو. لائٹ یہاں کی خراب ہو گئی، لائٹ صحیح کرا دو. ہیں تو جسے تم مسجد کی خدمت کرتے ہوئے دیکھو تو اسے کس کی وہ دو؟ اس کے ایمان کی گواہی دو کہ یہ بندہ کیا ہے؟ ایمان والا. اس کے معنی نگرانی اور خدمت کے. ایک نگرانی خدمت وہ ہے تو متولی بنا دیا تو وہ آ کے 1 گھنٹے کو 10 بجے آ کے دیکھ جائے، صبح فجر میں دیکھا ہی نہیں. کیوں؟ اس کا نام خدمت. دوسرا نمبر آپ نے دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ جسے تم مسجدوں کو آباد کرتے ہوئے دیکھو کہ مسجدیں کیا کر رہے ہیں؟ آباد. مسجدوں کی آبادی کیا ہے؟ تو وہاں پڑے سوتے رہیں، اوپر سے بولے نیچے سے بھی بولتے رہیں. یہ ہے مسجد کی آبادی. کبھی چائے بن رہی، کبھی کھانا بن رہا، کبھی وہاں پر کھانا کو کھایا جا رہا، چائے بسکٹ، کبھی حلیم چاول، کبھی بریانی، اور خوب مزہ آ رہا. یہ مسجد کی آبادی نہیں. مسجد کی آبادی یہ ہے مولانا کہ وہاں پر کیا کرے بھائی؟ نماز پڑھے. وہاں پر کیا کرے؟ اللہ کا ذکر کرے، ہے نا. سیکھنے سکھانے کے تعلیم کے حلقے وہ وہاں پر. یہ ہے مسجد کی آبادی. چائے پینی تو اپنے گھر جا کے پیے. جا چل وضو کر رہا بیٹھا بیٹھا سوا دے. ارے کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی ہے؟ کیوں آقا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ، کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کون کرتے ہیں؟ وہ لوگ اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان کرتے ہیں. جی چلیے، دونوں ترجمے یاد ہو گئے نا اس کے تعاہد. وعن عثمان بن مظعون قال يا رسول الله ائذن لنا في الاغتسال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خصى ولا اختصى إن خصاء أمتي الصيام فقال ائذن لنا في السياحة قال إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله فقال ائذن لنا في الترهب فقال إن ترهب أمتي الجلوس في المساجد انتظار الصلاة رواه في شرح السنة. یہ روایت حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. مہاجرین میں سے ہیں، السابقون الاولون میں سے ہیں. ابتدا میں 10-12 لوگ مسلمان ہوئے نا، انہی میں سے ایک یہ بھی تھے حضرت عثمان بن مظعون. بڑے مجاہد والے صحابہ، بڑے اونچے درجے، ہے نا. ہجرت مدینہ منورہ کی اور مدینہ منورہ میں سب سے پہلے انہی کا انتقال ہوا. جنت البقیع میں دفن ہوئے. آگے کتاب الجنائز میں ان کی روایت آ رہی ہے تفصیل ان کے بعد میں. کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیجیے خصی بننے کی. اختصاص، خصی بننے کی. کیا بننا بھائی؟ ایک نس ہوتی ہے، اسے کاٹ دیا جائے، دبا دیا جائے تو آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ خصی. مجھے خصی بننے کی کیا دے دے، تاکہ جب خصی ہو جاؤں گا تو زنا والے گناہ میں مبتلا ہونے کا احتمال ہی ختم. تو آپ نے فرمایا کہ ہم میں سے نہیں ہے وہ آدمی جو کسی کو خصی بنائے یا خصی ہو.
من خسا جو کسی کو کیا بنائے بھائی خسی یا کیا ہو خسی. پتہ چلا کہ خسی ہونا یہ حرام ہے. کیا ہے؟ اچھا جانور جو ہوں معقول اللحم جیسے بکرا بھیڑ وغیرہ انہیں خسی بنانے کا کیا حکم ہے؟ یہ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ اس کو معقول اللحم جتنے جانور ہیں انہیں خسی بنانا کیا ہے بالاتفاق جائز ہے, اس میں کوئی حرج. لہذا جو خسی بکرا وغیرہ ہو اس کی قربانی بھی بلا کراہت کیا ہے بھائی. پھر آپ نے فرمایا کہ میری امت کا خسی ہونا روزہ رکھنا ہے, کیونکہ روزہ آدمی کی جو شہوت ہے نا اس پر کیا ہوتا ہے قابو آتا ہے اس کا رکھ کر. پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے اجازت دے دیجئے سیاحت کی. سیاحت کے معنی گھومنا, کہ میں جنگلوں میں گھومنے کے لیے نکل جاؤں تاکہ دنیا سے دور رہوں گا تو گناہ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دے دیجئے کس کی؟ رہبانیت کی. رہبانیت کا مطلب کیا ہے؟ ترک دنیا, بیوی بچوں کو چھوڑ کر کہاں چلے جانا؟ جنگل میں, پہاڑ پر. تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کی رہبانیت کیا ہے بھائی؟ مسجد میں بیٹھنا ہے نماز کے, یہ ہے رہبانیت. وعن عبد الرحمن بن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل في أحسن سورة قال فيما يختصم الملأ الأعلى قلت أنت أعلم قال فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما في السماوات والأرض وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. رواه الدارمي مرسلا وللترمذي. حضرت عبد الرحمن ابن عائش رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا اچھی صورت. اس میں بھائی پتہ چلا کہ یہ جو دیدار ہے دیکھنا ہے یہ کہیں میں ہوا ہے خواب. اسے نوٹ رکھنا کہیں میں ہوا ہے. اب کس میں دیکھا میں نے اپنے رب کو؟ اچھی صورت میں. اس کی کیا کیفیت ہے؟ اللہ کی. لیکن اس کا ایک اور ترجمہ بھی ہو سکتا ہے. وہ ترجمہ یہ ہے کہ فی احسن صورت, یہ حال ہو کس سے؟ رأیت سے, میں نے اپنے رب کو دیکھا اس حال میں کہ میں کس میں تھا؟ خوش و خرم تھا, اچھی صورت میں تھا. کیا مطلب؟ اب کوئی اشکال کی بات نہیں. قالا, تو رب نے یہ فرمایا کہ فیما یختصم الملأ الاعلیٰ, کہ کس چیز میں ملائے اعلیٰ کے لوگ فرشتے جھگڑ رہے ہیں, ہے نا. ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس چیز میں, کس بارے میں؟ قلت, میں نے کہا انت اعلم, اے رب آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو اب اللہ نے کیا کرا؟ فوضع بین کتفی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ, اپنا دست مبارک کہاں رکھ دیا؟ میرے دونوں کندھوں کے درمیان, دونوں شانوں کے درمیان. جس کی ٹھنڈک کو میں نے پایا اپنی چھاتی میں. بین ثدییا, اصل میں کیا تھا؟ ثدیین تھا سینہ. کہاں پایا اس کی ٹھنڈک کو؟ اب اس کی کیفیت کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا بھائی, یہ کیفیت ہم فعلمت ما فی السماوات والارض, تو میں زمین اور آسمان کی تمام چیزوں سے کیا ہو گیا؟ واقف. زمین اور آسمان کی تمام چیزوں سے کیا ہو گیا بھائی؟ اب یہ جتنے بھی بریلوی ہیں نا یہ کہتے ہیں دیکھو عالم, اس سے علم ما کان و ما یکون ثابت ہو گیا. کیا ثابت ہو گیا بھائی؟ لیکن اس سے علم ما کان و ما یکون کا ثبوت. میں زمین اور آسمان کی تمام چیزوں سے واقف ہو گیا جن سے اللہ تعالیٰ نے واقف کرانا. اور یہ دائمی نہیں تھا بلکہ کیا تھا؟ وقتی تھا, وقتی. پھر یہ تلاوت کی آیت کیا کہ ایسے ہی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو زمین اور آسمان کے تصرفات دکھائے. آپ کو دکھائے, ایسے کس کو دکھائے ہیں؟
لیکون من الموقنین، تاکہ وہ کس میں سے ہو جائیں؟ یقین کرنے. یعنی ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرایا کرتے ہیں؟ مشاہدہ. کیا کراتے ہیں بھائی؟ مشاہدہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کرایا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مشاہدہ سب سے زیادہ تام ہے. وہ کس میں ہوا تھا؟ لیلۃ المعراج، شب معراج. نہیں، یہ داروی نے روایت مرسلاً نقل کی ہے، اور ترمذی میں بھی روایت انہی سے ہے. کن سے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عائش سے، اسی جیسے. اور حضرت ابن عباس سے اور حضرت معاذ ابن جبل سے بھی روایت کی ہے ترمذی نے. وہ زیادہ فیہ، اور اس میں یہ بھی زیادہ ہے، جو حضرت معاذ وغیرہ سے ہے اس میں یہ الفاظ بھی زیادہ ہیں. کیا اللہ نے فرمایا؟ یا محمد حل تدری فیما یختصم الملأ الاعلیٰ. جب وہ ہاتھ رکھ دیا نا اپنا، تو پھر اللہ نے فرمایا اے محمد کیا آپ جانتے ہیں کہ ملائے اعلیٰ والے کس چیز کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، کفارات کے بارے میں. کفارات سے مراد وہ چیزیں جو گناہوں کا کیا بنتی ہیں، جن سے گناہ کیا ہوتے ہیں، جن سے گناہ کیا ہوتے ہیں، کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو گناہوں کا کفارہ ہے. الکفارات المقص فی المساجد بعد الصلاۃ. فرمایا کہ کفارات میں سے ایک تو کیا ہے؟ مسجد کے اندر ٹھہرنا ہے نماز پڑھنے کے. یہ بھی گناہوں سے کیا بنتا ہے بھائی؟ کفارہ. نمبر 2، المشی علی الاقدام الی الجماعات. جماعت کی نماز کے لیے پیدل چلنا، کیونکہ ہر قدم کے اوپر کیا ہوگا؟ گناہ معاف. وہ ابلاغ الوضوء فی المکارہ. مکارہ کے معنی ناگواری. ناگواری کے باوجود کامل وضو کرنا. ناگواری کے باوجود کامل وضو کرنا. جیسے ناگواری کیا ہے؟ ٹھنڈ ہے، پھر بھی کیا کرنا؟ مکمل. فمن فعل ذلك عاش بخیر ومات بخیر. تو جس نے یہ اعمال کیے، 3 اعمال ہو گئے. کون کون سے؟ مسجد میں انتظار کرنا نماز کا، جماعت کے لیے پیدل چل کے جانا، اور تیسرے مکمل وضو کرنا ناگواری کے باوجود. جس نے یہ 3 کام کیے تو وہ زندہ رہا بھلائی کے ساتھ، اور مرے گا بھی، مرا بھی بھلائی کے ساتھ. وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. اور وہ اپنے گناہوں سے ہو گیا ایسے صاف. کَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ، وہ اپنے گناہوں سے جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم. قال یا محمد اذا صلیت. اب اللہ نے فرمایا اے محمد جب آپ نماز پڑھ لیں تو قل یہ دعا پڑھا کریں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات. اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اچھے کاموں کے کرنے کی. وترک المنکرات، اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں برائیوں کے چھوڑنے کی. وحب المساکین، اور آپ سے سوال کرتا ہوں مساکین کی محبت. نہیں سمجھے؟ میں آپ سے مانگتا ہوں اچھے کاموں کے کرنے کی توفیق، برائیوں کو چھوڑنے کی توفیق، اور مساکین سے. فَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ. اور جب آپ اپنے بندے کے ساتھ میں گمراہی کا ارادہ کریں، لوگوں کو کیا کرنے کا ارادہ کریں؟ گمراہ. یہ دنیا میں کیا دینے کا ارادہ کریں؟ عذاب. فتنے کے دونوں معنی ہیں، کیا؟ گمراہ یا. جب آپ اپنے بندوں کے ساتھ گمراہی کا یا کہیں گا عذاب کا ارادہ کریں تو مجھے اپنی طرف اٹھا لینا بغیر فتنے میں ڈالے. اعلیٰ پھر فرمایا والدرجات، اور درجات کو بلند کرنے والی چیزیں. تو کفارات بتا، درجات کو کون کون سی چیزیں ہیں؟ افشاء السلام، ایک تو نماز کا پھیلانا، عام کرنا. دوسرے اطعام الطعام، کھانا کھلانا. دیکھو مولانا، اطعام الطعام جو ہے کھانا کھلانا، اس سے مراد روٹی کھلانا نہیں. پھر اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھو یاد رکھو، جو پیسہ آدمی خرچ کرتا ہے نا، اگر وہ جہاد فی سبیل اللہ میں یا دین کی خدمت کے لیے خرچ کرے تو اسے کہیں گے انفاق فی سبیل اللہ. اسے کیا کہیں گے؟ دین کی خدمت کے لیے خرچ کرے، کیا کہیں گے اسے؟
اور دین کی خدمت نہیں ہے بلکہ کیا ہے، اگر مخلوق کی خدمت کے لیے خرچ کر رہا ہے تو اسے کہتے ہیں ایتائے مال. وآت المال علی حبہ، نہیں آیا قرآن میں بات؟ دیکھو کہیں تو آیا ہے ینفقون، اور کہاں کہیں کیا آیا وآت المال. ایتائے مال کا لفظ کہاں بولا جاتا ہے؟ جب مال خرچ کرے. وہی ایتائے مال کی تعبیر کیا ہے؟ اطعام الطعام. تو اطعام الطعام میں والدین پر خرچ کرنا، رشتہ داروں پر خرچ کرنا، مساکین پر خرچ کرنا، فقراء پر خرچ کرنا، سب داخل. اور میرے اوپر خرچ کرے تو یہ بھی داخل. ان تلوں میں تیل نہیں ہے، چاہے کتنے. دیکھ لے اگر دعا لینی ہے بخار نہیں آنے تو میں دعوت کروں، پکی بات. سب کچھ آ جائے گا، بخار. اب چاہے تو میرے اوپر خرچ کر دے، چاہے ڈاکٹر کے اوپر خرچ کر دے، کوئی تیرے. تو بتاؤ اطعام الطعام سمجھے کیا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں اطعام الطعام کا مطلب کہ کیا ہے؟ نہیں، کیا معنی میں یہ جس معنی میں قرآن پاک کس کو استعمال کرتا ہے؟ ایتائے. تو دوسرے کیا ہے بھائی؟ اطعام الطعام. والصلاۃ باللیل والناس نیام. اور تیسرے رات کو نماز پڑھنا. حال یہ ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نیام، نائم کی جمع، یعنی تہجد کی نماز. یہ سب کیا ہے؟ درجات کو بلند کرنے والی. وَلَفْظُ هَذَا الْحَدِيث كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ لَمْ أَجِدْهُ. اور اس حدیث کے وہ الفاظ جیسے کس میں ہے؟ مصابیح میں ہے، مجھے نہیں ملے. کس سے؟ عبد الرحمن، سوائے کس میں؟ اشرف السنہ. الفاظ ایسے. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلهم ضامن على الله. رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة. ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله. ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله. رواه ابو داود. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح کے آدمی ایسے ہیں. کیسے ہیں 3 طرح کے آدمی؟ کلہم ضامن علی اللہ. ضامن کے معنی ہے؟ ارے ضامن کے معنی کہیں کہ ہیں ابھی تو آیا تھا پیچھے. ہاں 3 آدمی ایسے ہیں جو کس کی حفاظت میں ہوتے ہیں؟ اللہ. یہ مطلب ہے ضامن کا. اللہ کے ضامن ہے. کیا مطلب؟ اللہ کی حفاظت میں چلتے ہیں. اور جب اللہ کی حفاظت میں چلے گئے تو اس کو اللہ رکھے، اسے کون چکھے؟ کون بھائی؟ نمبر 1 وہ آدمی جو راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہو، وہ اللہ کی حفاظت. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو موت دے کر جنت میں داخل فرما دیں، یعنی کیا پالے؟ وہ شہادت کرے. او یردہ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لوٹا دیں، اس کے ساتھ ثواب اور مالے. کہ مر کے پائے شہادت کا درجہ، زندہ رہے تو کہلائے غازی. دونوں ہاتھ ملے. اگر مر گئے تو کیا بھائی شہید، لوٹ کے آ گئے تو کیا ہے غازی. تو دوسرا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے لوٹا دے اس کے ساتھ اجر اور مالے. دوسرے وہ آدمی جو مسجد کی طرف جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کی حفاظت. اور تیسرے وہ آدمی جو اپنے گھر میں داخل ہو سلام کر کے تو وہ بھی اللہ کی. اتنی بڑی بات ہے کہ گھر میں کیسے داخل ہوں سلام. اب آدمی داخل نہیں ہو سلام کرتے، تم جاتے ہو سلام کرتے ہو، اور جب نکلتے ہو جب
سلام کر کے جاؤ، سلام کر کے آؤ، اس کی حفاظت ہو گئی. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته مطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم ومن خرج إلى تسبيح الزهد لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب فی علجین رواه احمد و ابو داؤد. یہی حضرت ابو حمامہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز پڑھنے کے لیے نکلا، یہ شرط ہے کہ گھر سے وضو کر کے نکلا ہو، جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو اس کو ہے نا احرام باندھ کر احرام باندھنے والے حاجی کے برابر ثواب ملتا ہے. محرم کے معنی احرام باندھنے والے حاجی کے برابر کیا ملتا ہے؟ یعنی جیسا حاجی کو ثواب ملتا ہے نا جو احرام باندھ کے نکلا ہو، کب تک ملتا رہے گا؟ جب تک کہ وہ لوٹ کر ایسی اس نماز ثواب ملتا رہے گا. کب تک؟ جب تک کہ یہ لوٹ کر. اب ہمارے یہاں تو رواج ہی نہیں ہے. ہمارے علاقوں میں سب کہاں جا کے وضو کریں گے؟ مسجد میں. تم کہاں کرتے ہو جا کے؟ مسجد میں. حالانکہ کہاں سے گھر وضو کر کے جائے کچھ اور ثواب. اتنا بڑے ثواب کو لوگ محروم ہو رہے ہیں. ومن خرج الی تسبیح الضحیٰ، اور جو آدمی جب جائے کس کے لیے بھائی؟ چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے. لا ينصبه الا اياه، اور صرف چاشت کی نماز پڑھنے ہی کے لیے وہ انصب ينصب کے معنی کھڑا کرنا. چاشت کی نماز ہی نے اس کو کیا کیا ہو؟ کھڑا کیا. چاشت کی نماز پڑھنے ہی کے لیے جائے اور کوئی اس کا مقصد، تو اس کو ثواب ملتا ہے عمرہ کرنے والے کے برابر. اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا کہ لا لغو، جن دونوں کے درمیان میں کوئی لغو بات نہ ہونا ہے. کتاب فی علین، کتاب فی، اس کا ثواب لکھا جائے گا کہاں؟ کتاب بمانا مکتوب ہے، ثواب کہاں لکھا جائے گا؟ علین کیا ہے؟ دفتر ہے، رجسٹر، جس میں نیک لوگوں کے اعمال. تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا جو انتظار کرے گا اس کا ثواب کہاں لکھا جائے گا؟ نہ پڑا. جی. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا. قيل يا رسول الله وما رياض الجنه؟ قال المساجد. قيل ومن قيل ومن تعالى يا رسول الله؟ قيل مرت يا رسول الله. قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. رتعن کے معنی میوہ کھانا، باب فتح سے مصدر ہے رتعن، بربزن فتح یفتح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغ کے پاس سے گزرو تو چل لیا کرو، فرتعو، میوہ کھا لیا کرو. جب جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو کیا کر لیا کرو؟ آ گئے یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا مسجد. یہ جنت کی کیا ہے بھائی؟ باغ ہے. قیل وما الرتع یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میوہ کھانے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا میوہ کھانے سے مراد ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ان اللہ کا ذکر ہے. تو اللہ کا ذکر کر لو. یہ کیا ہے بھائی؟ چرنا ہے، میوے کھانا ہے. یہ سمجھ میں آئی بات. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى المسجد لشيء فهو حظه رواه ابو داؤد. اور یہی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ جو شخص مسجد میں جس کام کے لیے آیا اسی سے اس کو حصہ ملے. اگر ایک آدمی ذکر اللہ کے لیے آئے گا تو اسی سے کیا ملے گا؟ ثواب. اور اگر مسجد میں فتنہ و فساد کے لیے آئے گا تو کیا ملے گا؟ وبال. کیوں جا رہا مسجد میں؟ تاکہ امام صاحب پر اعتراض کروں گا. آج امام صاحب پر کیا کروں گا؟ تو جس کام کے لیے آئے گا اسی میں سے حصہ ملے گا. نماز پڑھنے کے لیے آئے گا تو ثواب. کتنا فساد کے لیے آئے گا؟ اچھا اگر مسجد میں آیا چوری کرنے کے لیے ہے نا، وہ انما الاعمال بالنیات، تو بھائی مدار تو کس پر ہے؟ نیت پر. ارے سمجھے مؤذن صاحب، بولتا نہیں. ارے نصیر الدین خان، اللہ. ہاں چلو. وعن فاطمة بنت الحسين عن جدتها بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد صلى الله عليه وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد صلى الله عليه وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. رواه الترمذي وأحمد وابن ماجه. وفي روايتهما قالت إذا دخل المسجد وكذا إذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله بدل صلى الله عليه وسلم بدل صلى على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي ليس إسناده بمتصل. وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى. فاطمة بنت الحسین لم تدرک فاطمة الکبریٰ. یہ روایت حضرت فاطمہ بنت حسین سے ہے. حضرت حسین کی بیٹی کا نام بھی کیا تھا؟ اور حضرت حسین کی ماں کا نام بھی کیا ہے؟ فاطمہ. تو نواسی کا نام بھی فاطمہ اور نانی کا نام بھی کیا بھائی؟ لیکن حضرت فاطمہ کو جو حضرت حسین کی والدہ ہیں ان کا انتقال کب ہو گیا تھا؟ جب حضرت حسین بچے تھے. تو ظاہر سی بات ہے حضرت حسین کی بیٹی نے اپنی دادی کو نہ ملاقات ہوئی ہے نہ کیا کرا ہے، دیکھا. تو یہ روایت فاطمہ بنت حسین کس سے نقل کر رہی ہے؟ اپنی نانی. جدہ کے معنی نانی. کون نانی؟ نانی دادی. اپنی دادی. کون دادی؟ فاطمہ بنت محمد. تو دیکھو فاطمہ بنت حسین اور فاطمۃ الکبریٰ دونوں کے درمیان میں کوئی نہ کوئی واسطہ چھوٹا ہوا، اس لیے اس روایت کی سند متصل کہ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے اور یہ کہتے رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دیجئے اور رحمتوں کے دروازے میرے لیے کھول دیجیے. ایسی جب مسجد سے نکلتے تو درود پڑھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور فرماتے کہ رب میرے گناہوں کو معاف فرما اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازوں کو کھول دیجیے. یہ ترمذی، امام احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے. امام احمد اور ابن ماجہ کی روایت کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ جب مسجد میں داخل ہوتے اور ایسے ہی جب مسجد سے نکلتے تو کہتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ. کس کی جگہ؟ بدل صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ علی محمد کی جگہ کیا کہتے تھے؟ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ. کیوں فرما رہے ہیں امام ترمذی کی اس حدیث کی سند متصل نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ بنت حسین نے فاطمۃ الکبریٰ کا زمانہ ان سے ملاقات. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المسجد وعن البيع والاشتراء فيه وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة في المسجد. رواه أبو داود والترمذي. اس حدیث میں 3 مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت بازی کرنے سے منع کیا ہے مسجد میں. تناشد الاشعار کا کیا ترجمہ؟ بیعت بازی کیا ہوتی ہے؟ ایک آدمی ایک شعر پڑھے دوسرا شعر پڑھے، اس کا نام کیا ہے؟ ورنہ ایک آدمی کوئی مسجد میں تقریر کر رہا ہے، دوران تقریر کوئی شعر زبان کے اوپر آ جائے، اس میں کوئی حرج
ایسی مسجد کے اندر نعت کا پڑھنا، مسجد کے اندر حمد کا پڑھنا، یا ایسے اشعار پڑھنا جن کے مضمون کیا ہو بھائی، اچھا ہو، دینی ہو، اصلاحی، اس میں کوئی حرج؟ اس سے منع کیا گیا تناشد اشعار۔ تناشد اشعار کا مطلب کیونکہ اس میں شور و غل ہوتا ہے۔ دوسرے، آپ نے مسجد کے اندر خرید و فروخت کرنے سے منع کیا۔ اس سے ہاں اتنی اجازت ہے کہ اگر معتکف مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور مبی موجود نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ تیسرے آپ نے جمعے کے دن نماز سے پہلے جمعے کی مسجد کے اندر حلقہ لگانے سے منع کیا۔ ان یتحلق، کیا بھائی؟ مسجد میں حلقہ لگانے سے منع کیا۔ کس سے پہلے؟ جمعے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعے کی نماز میں اس سے کیا پیدا ہوگا؟ خلل۔ لیکن یہ جب ہے کراہت، یاد رکھنا، جبکہ لوگ جمعے کی نماز کے لیے کیا ہو جائیں؟ آنے شروع۔ اور اگر آنے شروع نہیں ہوئے اس وقت حلقہ لگا رہے ہیں تو پھر کوئی حرج؟ اب ہے یہ ممانعت، اس وقت کراہت۔ تینوں مسئلے سمجھ میں آ گئے ہیں؟ وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا ابرح الله تجارتك واذا رايتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك رواه الترمذي والدارمي۔ یہاں بھی دو مسئلے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایسے آدمی کو دیکھو جو مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہے، حالانکہ مسجد تو کہنے کے لیے بنائی گئی، ذکر اللہ کے لیے، اس نے کیا بنا لیا مسجد کو؟ بازار۔ یہ تو توہین ہے نا۔ تو یوں کہو کیا؟ لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تعالیٰ تیری تجارت کو سود مند نہ بنائے، یعنی تجھے تجارت میں کیا نہ ہو۔ لیکن مولانا ان الفاظ کو زبان سے آہستہ سے کہیں، زور سے کیوں؟ زور سے کہنے میں اس کا دل کیا ہوگا؟ اور اگر یہ ہے مقصد کہ زور سے کہوں گا تو یہ باز آ جائے گا تو پھر کہنے کی اجازت نہیں، لیکن دل سے بددعا کی نیت نہ کریں۔ اس سے دوسرا مسئلہ یہ کہ جس آدمی کو تم مسجد کے اندر گمشدہ چیز کی کا اعلان کرتے ہوئے سنو، گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے، تو یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ تیرا سامان نہ لوٹائے، لا رد اللہ علیہ، کیونکہ مسجد اس کام کے لیے۔ وعن حكيم بن حزام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد وأن ينشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود رواه أبو داود في سننه وصاحب جامع الأصول فيه عن حكيم وفي المصابيح عن جابر۔ حضرت حکیم ابن حزام کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر قصاص لینے سے منع کیا ہے۔ ان یستقاد، کس سے بھائی؟ کیوں؟ جب مسجد میں قصاص لیں گے تو مظاہر سی بات ہے گردن کٹے گی یا ہاتھ کٹے گا، کیا ہوگا؟ وہاں پر خون گرے گا، مسجد کیا ہو جائے گی نا۔ دوسرے آپ نے مسجد کے اندر بیت بازی کرنے سے بھی کیا کیا ہے؟ منع۔ آگے تیسرے آپ نے مسجد کے اندر حدود کے قائم کرنے سے بھی منع کیا۔ کس کے؟ مسجد میں نہیں قائم کی جائیں بلکہ کہاں کی جائیں گی؟ مسجد کے۔ یہ روایت جو ہے وہ ابو داؤد نے اپنے سنن میں نقل کی ہے، اور صاحب جامع الرسول نے یہ روایت نقل کی ہے حضرت حکیم سے، نہیں؟ اور مصابیح کے اندر بھی یہ روایت ہے، وہ کس سے ہے؟ وعن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين يعني البصل والثوم وقال من أكلهما فلا يقربن مسجدنا وقال إن كنتم لابد آكليهما فأميتهما طبخا رواه أبو داود۔ حضرت معاویہ ابن قرہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں درختوں کے کھانے سے منع کیا،
ہاتین الشجرتین، باقاعدہ اشارہ کر کے کہا. کون کون سے؟ البصل پیاز، الثوم لہسن. لہسن اور پیاز کے کھانے سے کیا کیا آپ نے؟ منع. اور یوں فرمایا کہ جو ان دونوں کو کھائے یعنی لہسن اور پیاز کو وہ ہماری مسجد کے قریب. لیکن مولانا کچے کھانے مراد ہیں. کیوں؟ جب آدمی کچا کھاتا ہے نا تو اس کے منہ میں کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ قال ان کنتم لابد آکلیھا، اگر تمہیں کھانا ہی ضروری ہے ان دونوں کا، فامیتوہما، تو ان کی بدبو کو ختم کر دو. اس سے بھائی پکا، اس کی بدبو کو کیا کر دو. پتہ چلا کہ پکا لیں گے تو اب بدبو کیا ہو جائے گی؟ ختم. تو ایسا سالن جس میں پیاز یا لہسن پڑا ہوا ہو اسے کھا کے آنا مسجد میں یہ ممنوع. لیکن ایسی کوئی چیز جس سے منہ میں بدبو پیدا ہو جائے جیسے کچا لہسن، کچی پیاز، بیڑی، جوتا، نہیں، یہ سب کیا ہیں؟ وعن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجدا الا المقبرة والحمام. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری روئے زمین مسجد ہے، جہاں چاہے نماز پڑھ لو. دو جگہ کو چھوڑ کر. کون کون سی؟ ایک تو مقبرہ، مقبرہ کے معنی قبرستان. قبرستان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. کیا ہے بھائی؟ ہو جائے گی. کیا ہے؟ مکروہ. کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ تر مسجد قبرستان کی مٹی کہتی رہتی ہے نا، خبر بدلتی رہیں. قبرستان میں نماز پڑھنے سے کیا کیا؟ دوسرے اس میں شبہ ہے کس کا؟ کہ کوئی آدمی قبروں کی، تو یہ مکروہ. دوسرے حمام. حمام کیا ہے؟ جو علاقے ٹھنڈے ہوتے تھے نا، وہاں ٹھنڈے پانی سے نہانا پہلے بڑا مشکل. تو جیسے کھانے کے ہوٹل ہوتے ہیں، ٹھہرنے کے نہیں ہوٹل ہوتے، ایسے ہی پہلے زمانے میں جو ٹھنڈے علاقے تھے یہ سمرقند، بخارا، تاشقند، یہاں پر مولانا نہانے کے بھی کیا ہوا کرتے تھے؟ ہوٹل. انہیں کہتے تھے حمام. وہاں گرم پانی ملا کرتا تھا. کیا؟ جب گرم پانی ملے گا اور نہانے کی جگہ ہوگی تو وہ گندی ہوگی نہیں ہوگی. اس لیے وہاں نماز پڑھنے سے کیا کیا جاتا ہے؟ کیا کیا وہاں کا نماز پڑھنے. لیکن یہ مکروہ ہے بس. اگر وہ پاک ہے جگہ تو نماز پڑھیں گے تو وہ. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في 7 مواطن في المزبلة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. کتنی جگہ پر؟ 7 جگہ. گنو گے. نمبر 1 فی المزبلۃ یا مزبلۃ، دونوں طرف پڑھتے ہیں. پوری پر. اس پر کیوں؟ گندگی. یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ. کیا ہے بھائی؟ یہ بھی آپ کہیں کہ اگر مصلی بچھا کے پڑھنے وقت پھر بھی بدبو تو آئے گی. والمسجاتی، اور دوسرے کیا بھائی ہیں؟ مذبح، جہاں جانور کیا ہوتے ہیں سیدھا. کیوں؟ وہاں بھی کیا ہوتی ہے؟ گندگی بھی اور کیا بدبو. یہ کیا ہے؟ یہ بھی مکروہ. تیسرے وقاریعۃ الطریق، راستے کے بیچ میں. بیچ راستے میں نماز پڑھنے کا منع کیا. کیوں؟ اس لیے آنے جانے والوں کو کیا ہوگی؟ اب نماز پڑھنے والے کا ذہن بھی کیا ہوگا؟ منتشر. فی الحمام، اور چوتھی کس میں بھائی؟ 1 2 3 4 5ویں حمام. اور چھٹے معاطن الابل، اونٹوں کے باڑے. اس میں کیوں؟ نہیں پتا کیا ہے. اور 7ویں بیت اللہ کی چھت کے اوپر. کہاں؟ بیت اللہ کی چھت. کیوں؟ اس لیے کہ بیت اللہ کی اس میں کیا ہے؟ پتہ چلا بیت اللہ کی چھت پر نماز پڑھنا مکروہ ہے. البتہ کوئی اور دوسری عمارت ہو جو بیت اللہ سے اونچی ہے وہاں پڑھنے میں کوئی حرج.
لیکن ہاں ایک بات اس سے معلوم ہوئی کہ بیت اللہ کے آس پاس بیت اللہ سے اونچی عمارتیں بنانی نہیں، لیکن اب سعودی حکومت نے خوب بڑی بڑی بنا جی۔ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابد الغنم ولا تصلوا في اعطان الابل، رواه الترمذی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لو اور اونٹوں کے باڑے میں نماز، یہ وجہ بتائی اس کی۔ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه ابو داود والترمذي والنسائي۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی قبر کی زیارت، قبر پر جانے والی عورتوں پر، قبر پر جانے والی آپ نے کیا فرمائی؟ اصل میں شروع میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قبروں پر جانے سے صحابہ کو روک دیا، اور جب توحید صحابہ کے دلوں کے اندر جم گئی تو پھر قبروں پر جانے کی آپ نے کیا دے دی اجازت کہ بھائی قبر پر جاؤ، قبرستان میں جاؤ، کہنے کے لیے ہیں تفریح کے لیے نہیں، کہنے کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ اجازت ملی تو مردوں کو ملی یا مرد اور عورتیں دونوں کو ملی؟ کچھ علماء کہتے ہیں کس کو ملی اجازت؟ عورتوں کے لیے اب تک قبرستان، قبر پر جانا یہ جائز، کچھ کہتے ہیں نہیں، دونوں کو کیا مل گئی۔ اور اچھا یہی ہے مولانا عورتوں کو نہ لے جایا جائے، ورنہ عورتوں کو دیکھو آپ قبروں پر جو جاتی ہیں کیا کیا خرافات کرتی ہیں، وہ کچھ نہ کچھ۔ دوسرے آپ نے منع فرمایا قبروں کے اوپر مسجد بنانے سے۔ اب قبروں پر مسجد بنانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قبروں کو ہی کیا کیا جائے؟ سجدہ، جیسے کہ آج یہ قبوری کر رہے ہیں، جا کے دیکھیے آپ کیا حالت کرتے ہیں، وہیں سجدہ کر رہے ہیں قبر۔ ابھی میں وہاں چلا گیا شاہ ولایت امروہہ میں کچھ دن پہلے، جانے کا اتفاق ہوا، میں نے کہا لاؤ ذرا پڑھتا جاؤں فاتحہ۔ وہاں دو عورتیں بیٹھی، وہ کہہ رہی ہیں تجھ سے ہی لیں گے، تیسرے سورج قبروں کے اوپر کیا کرنے سے؟ بھائی چراغا کرنے سے، اس سے بھی منع کیا۔ ہاں کوئی قبر اگر راستے پر ہے، آدمی اس لیے چراغ جلا رہا ہے تاکہ آنے جانے والوں کو کیا ہو، اس سے آسانی، اس کی کیا ہے